آج ٹویٹر پر یعنی کہ ایکس پر سیاست.com کی ایک پوسٹ سامنے آئی. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بیان تھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے تنقیدی سوچ اور دلیل کے مراکز ہونے چاہیے. مجھے یہ پڑھ کے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ برابری پارٹی پاکستان تو ہمیشہ سے کہتی ہے کہ ہم اس ملک کو ایک ترقی پسند، روشن خیال اور سب کے لیے خوشحال ملک بنانا چاہتے ہیں، اور وہ صرف تبھی ممکن ہے جب لوگ تنقیدی سوچ اور دلیل سے سوچنے کے عادی ہوں گے. تو اس کے لیے خاص طور پہ نوجوانوں کی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سماجی یا سیاسی تبدیلی آتی ہے تو اس کے پیچھے پہلے لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. اب اس تبدیلی کے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ شخصیات اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان شخصیات کے پاس یا سافٹ پاور ہوتی ہے یا ہارڈ پاور ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دوں گی عمران خان کی. عمران خان کے پاس سافٹ پاور تھی، مطلب یہ کہ لوگ ان کی بات سنتے تھے، اس پہ یقین کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ مانتے تھے. تو وہ چاہتے تو نوجوانوں کو ایک بہت ہی مثبت راستے پہ لگا سکتے تھے، وہ اس معاشرے میں ایک بہت مثبت تبدیلی لے کے آ سکتے تھے. لیکن انہوں نے پھر سے نوجوانوں کو انہی توہمات میں الجھانے کی کوشش کی. انہوں نے بجائے دلیل سے لوگوں کو قائل کرنے کے انہوں نے گالی گلوچ اور بدزبانی کا راستہ دکھایا. انہوں نے ریاست سے ٹکرانے کی ان کو عادت ڈالی یا شہ دی اس کی، اور اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کا کیا حال ہے. تو اگر عاصم منیر اب اس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ تنقیدی سوچ ہونی چاہیے، دلیل سے سوچنا چاہیے، منطق اور لاجک کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. قطع نظر اس کے کہ ہم فوج کا کردار سیاست میں نہیں دیکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس یہ پاور ہے. ظاہر ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے اور اس کو صرف ایک بیان تک نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو ایکچولی عملی جامہ پہنانے کی طرف کچھ اقدامات بھی لیں گے. پاکستان کو ترقی پسندی، روشن خیالی اور خوشحالی کے راستے پر جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ توہمات سے نکلیں. یہ تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی جو عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اس طرح کی جو فضولیات ہیں اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس سے نکل کر ان کو سائنسی بنیادوں پہ سوچنا ہوگا، ان کو دلیل سے سوچنا ہوگا، منطق سے سوچنا ہوگا، جس کی اس معاشرے میں بالکل عادت نہیں ہے لوگوں کو. اور اختلاف رائے کی صورت میں بجائے کہ وہ گالی گلوچ استعمال کریں، بد زبانی کریں، ان کو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ان کو دلیل کا استعمال کرنا چاہیے. لاجک سے، اپنے آرگیومنٹ سے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں یا لڑائی جھگڑا شروع کریں. اور اسی طرح کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ریسرچ کو اور نئی ایجادات جو ہوتی ہیں ان کی بنیاد ہوتی ہے. جن لوگوں کی سوچ محدود ہوتی ہے، جن کے ذہن بند ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے، وہ کبھی بھی اپنے اس پرانے خیالات سے نکل نہیں سکتے، وہ کبھی بھی نئی دنیا تعمیر نہیں کر سکتے، کیونکہ نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے تو آپ کو پہلے اس کا تصور کرنا پڑتا ہے، پہلے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اور جو لوگ جن کے ذہن بند ہو چکے تھے وہ اس قوت سے عاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نئی چیز سوچ بھی سکیں. اب یہ ایک اور حقیقت ہے کہ نئی چیز سوچنے کے لیے، تخلیقی قوت اور تخلیقی صلاحیت کے اجاگر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی روزمرہ مسائل سے نکل سکیں. مطلب اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کو اگلے وقت کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کے گھر میں بیماری ہے اور اس کا علاج کے پیسے آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ اس سے اگلا قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی ریاست قائم کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے. مطلب ان کے روزی روٹی تو ہونی ہی چاہیے، مطلب یہ کہ کسی شخص کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، اچھی خوراک ہر ایک کو ملنی چاہیے، ہر ایک کو علاج کی سہولیات ہونی چاہیے، برابر کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ گھر ہے، ٹرانسپورٹ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ اب ایک انسانی ضرورت بن چکا ہے. یہ تمام ضروریات جب ریاست پوری کرے گی یا ریاست اس کا ذمہ لے گی
تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ ان پریشانیوں سے، ان ضرورتوں سے نکل کے ان کا دماغ کھلے گا اور وہ پھر آگے کی سوچ سکیں گے. پھر ان میں یہ تخلیقی جو قوت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ دنیا آگے بڑھی ہے، مطلب جن لوگوں نے تخلیق نئی چیزیں بنائی ہیں، چاہے وہ میڈیسن کا فیلڈ ہو، چاہے وہ کمیونیکیشن کا فیلڈ ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ جنگی فیلڈ بھی ہو، مطلب جنگی آلات جو ہیں ان کی بھی جو نئی چیزیں بنتی ہیں وہ بھی تب بنتی ہیں جب لوگ ان سوچوں سے فری ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پاکستان میں ایک ایسی ریاست کا قیام چاہیے، ایک ایسی ریاست جس میں ہر انسان کی طرح عزت ہو، جس میں کسی کا استحصال نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی انسان کو کسی اور انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی کو کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے، ہر ایک کی عزت نفس ہو، ان کی خودداری ہو. تو ایسا معاشرہ جو ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے جب لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ بنیادی ضروریات سے محروم ہوتا ہے، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر ملک کی جو اصل دولت ہوتی ہے، جو اصل اثاثہ ہوتا ہے، وہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے وہاں کے نوجوان ہوتے ہیں. جب تک ریاست یہ نہیں سمجھے گی کہ ان نوجوانوں کو پہ فوکس کرنا ہے، ریاست کا جو تمام تر فوکس ہے وہ ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. کیونکہ نوجوان جب تک تنقیدی سوچ نہیں اپنائیں گے، جب تک کہ وہ دلیل اور منطق سے سوچنا نہیں شروع کریں گے، جب تک کہ وہ ہر چیز کو پرکھیں گے نہیں، اس کو جڑ تک جا کے مسئلے کو نہیں سوچیں گے، تب تک وہ اس کا حل نہیں نکال سکتے، تب تک وہ کوئی نئی چیز بنا نہیں سکتے، تب تک وہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں پیش کر سکتے، اور تب تک پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. فیض کی ایک نظم ہے، میں آپ کو اس کے چند اشعار سناتی ہوں. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، جن کا دین پیروی کسب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے.